الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الأمجد وأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. صلوات على محمد وآله. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم کو ایک چیز کی نصیحت کرتے ہیں علیکم السلام ان تقوموا للہ مثنی وفرادا کہ تم اللہ کے راستے میں دو دو ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ اس کے بعد تم اس بات پہ غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں یہ جنون کیوں نہیں پایا جا رہا ہے. اس آیت شریفہ کے ضمن میں معاشرے سازی میں عورت کا کردار کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں ہے. اب تک کی گفتگو میں جو باتیں اور جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان کا نتیجہ اور جو بھی وعدے کیے ہیں کوشش کریں کہ ان ساری باتوں کو آج مختصر کر کے اپنے وقت کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کریں. اسلام اس نظام کا نام ہے کہ جو معاشرے سازی کے لیے سب سے بہترین نظام ہے اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب اچھا نظام معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک نظام کا پیش کیا جانا, دوسرے جب وہ نظام پیش ہو اور اس کی مخالفت ہو تو اس کا دفاع حفاظت کے لیے. جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اس وقت تک کوئی بھی نظام باقی نہیں رہ سکتا ہے. صدیقہ طاہرہ کی حیات طیبہ میں ہم کو دونوں پہلو بہت واضح انداز میں نظر آتے ہیں. صدیقہ نے الہی نظام کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کا دفاع بھی کیا. عقلی چیز ہے دفاع کرنا, ہر قیمتی چیز کی حفاظت, اس کا تحفظ, یہ عقلی چیز ہے, خلاف عقل نہیں ہے اور اس کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے. اگر صدیقہ طاہرہ یا ائمہ اطہار علیہم السلام صرف نظام کو پیش کرتے اور اس پہ ہونے والے حملات کا دفاع نہ کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں آج اسلام باقی ہوتا؟ 1% بھی اسلام باقی نہ ہوتا, شاید نام اسلام بھی نہ ہوتا. ابھی رسول نے اسلام کو پیش کیا, ادھر لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا, ادھر حملہ ہونا شروع ہو گیا. ہجرت یہ دفاع ہے, اس وقت اس کی یہی صورت تھی. آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے, بدر ہوئی, احد ہوئی اور جنگوں کا سلسلہ چلا جب تک رسول زندہ رہے. روایتوں میں اختلاف ہے, بعض روایتوں میں 70-80 جنگیں اور بعض میں 100 سے زیادہ جنگیں رسول نے لڑیں, جس میں سے سبھی جنگیں رسول کی دفاعی جنگیں تھیں. اب آپ دیکھیے کہ رسول کہ وقت کی اگر آپ تقسیم بندی کیجئے تو رسول نے اسلام کو پہنچانے میں جتنا وقت صرف کیا ہے شاید اس سے زیادہ اسلام کے دفاع میں وقت کو صرف کیا ہو. اتنا اہم ہوتا ہے دفاع.
ڈیفنس اتنا اہم ہوتا ہے. دنیا کی کسی بھی حکومت کو دکھا دیجئے کہ جہاں پہ دفاعی انتظامات نہ کیے جاتے ہوں. ہر چیز میں دفاع. حتیٰ کہ خداوند متعال نے انسان کے جسم کو بھی بنایا تو انسان کی باڈی میں جب بیماریاں ہوتی ہیں، علیکم السلام، جو خرابیاں ہوتی ہیں، تو ان خرابیوں اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے بھی جسم کے اندر دفاعی نظام بنائے. اور سب سے بری خرابی انسان کی یہی ہے اور سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اس کا دفاعی نظام ختم ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ دفاع ہے. عقلی چیز ہے دفاع، منطقی چیز ہے دفاع. ائمہ اطہار کی حیات کو دیکھ لی، زندگی کو آپ دیکھیے. اسلام کی تبلیغ کی، نظام اسلام کو پہنچایا، اسلام کو پھیلایا، سب کچھ کیا، لیکن اس سے زیادہ کس حد تک دفاع کیا، کس حد تک ڈیفنس کیا. آج معاشرے سازی میں کسی معاشرے کو، سماج کو اچھا بنانے کے لیے جس طریقے سے اچھے قوانین، اچھے رولز، اچھی باتوں کا پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو باتیں آ گئی ہیں ان کو محفوظ رکھیں، اور اس محفوظ رکھنے کے لیے حملات سے دفاع ضروری ہے. بغیر دفاع و بغیر ڈیفنس کے یہ چیزیں محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں. صدیقہ طاہرہ کی حیات کو دیکھیے آپ. صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں شاید آپ کو اسلام کے نظام کی تبلیغ سے زیادہ اسلام کا دفاع ملے گا. اور صدیقہ طاہرہ پہ جو بھی مظالم ہوئے ہیں وہ مظالم ہوئے ہی اصل اسی وجہ پہ سے ہیں کہ آپ نے اسلام کا دفاع کیا. اگر صدیقہ طاہرہ اسلام کی دفاع کے لیے باہر نہ آتی تو شاید اتنے مظالم نہ ہوتے. ایک نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے صدیقہ طاہرہ نے اسلام کا دفاع کر کے بتا دیا کہ دیکھو، جب دفاع کی بات ہوتی ہے تو دفاع میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مرد دفاع کر رہا ہے یا عورت دفاع کر رہی ہے. صدیقہ طاہرہ نے بعنوان عورت دربار میں آ کے ثابت کر دیا کہ اگر اسلام پہ وقت پڑے تو ایک عورت اسلام کے دفاع میں اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم و جابر کے سامنے اس کے دربار میں کھڑی ہو کے اسلام کا دفاع کر سکتی. یہ سیرت صدیقہ طاہرہ. آئیے تھوڑا سا آج کے حالات پہ ہم آپ کی طرف اشارہ کر دیں، آج کے حالات کی طرف آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد ہم بتائیں کہ صدیقہ طاہرہ نے کس چیز کا دفاع کیا ہے. آج ہماری قوم کو مردہ کرنے کے لیے، ہماری قوم سے اس کی روح کو چھیننے کے لیے سب سے زیادہ اس چیز کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام کی جو شکل بگاڑی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ، اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ. ان کے ساتھ ساتھ ایک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم دفاعی میدان سے غائب ہو جائیں. ہم نے اس سے پہلے بھی وعدہ کیا تو ابھی بھی وعدہ کریں، انشاءاللہ اگر یاد رہا اور وقت رہا تو آخر تک ہم بتائیں گے کہ دشمن کس شکل سے یہ کوشش کر رہا ہے، کیا ہتھ کنڈے. لہٰذا آج ہماری قوم کے متاسفانہ، یعنی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری قوم کے جوان، عورتیں تو چھوڑیے، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں دفاع کے لیے رسول کی بیٹی دربار میں پہنچ گئی. آج اس مذہب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو جوان گھر سے نہیں نکلتا. یہ صدیقہ طاہرہ کے ماننے والے جوان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رسول کے نظام و سسٹم کو بچانے کے لیے فاطمہ گھر سے باہر نکلی ہیں، آج اسی رسول کے نظام و سسٹم کو بچانے کے لیے ہمارا جوان گھر سے نہیں نکل رہا. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے تاکہ جب ہمارے اندر دفاعی پاور، دفاعی طاقت ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں دشمن اسلام کے جتنے چہرے کو بگاڑتا رہے وہ چہرہ بگڑتا جائے گا، دوسرے بھی اس کو اسلام سمجھیں گے، اور جب چہرہ بگڑ جائے گا تو آنے والی نسل میں مسلمان بھی اسی کو اسلام سمجھے گا. مسلمان کی نگاہ میں بھی وہی اسلام ہوگا. لہٰذا ان کا راستہ صاف ہو جائے گا، وہ کچھ بھی کرتے رہے، ہم خاموشی سے بیٹھے دیکھتے رہیں گے. یہ دفاعی سسٹم کو ختم کر کے اس طریقے سے اپنی منمانی. اب اگر وہ کہیں گے کہ طالبان مسلمان ہیں تو سب کو ماننا پڑے گا ہاں طالبان مسلمان. اب اگر وہ کہیں گے کہ قرآن کو سینسر کر لو، سب کو ماننا پڑے گا. جو بھی کہتے جائیں گے مانتے جائیں. عزیزان محترم، دفاعی مسئلے میں عورت کا جو کردار ہے، جہاں تک دفاعی مسئلہ ہے عورت آواز اٹھا سکتی ہے. آج کل تو دفاعی مسئلے میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو گھر سے بیٹھ کے ہوتے ہیں. دنیا بہت چھوٹی ہو گئی، بہت سارے کام ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں. پہلے کے زمانے میں جن کاموں کے لیے ہم باہر نکلا کرتے تھے، کئی گھنٹے گھر سے باہر رہا کرتے تھے، لائنیں سب کچھ گھر سے ہو جاتا ہے. اب
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورت گھر میں کر سکتی، اور اگر عورت ان سارے کاموں کو نہ کرے تو حد اقل اپنے مرد کو غیرت دلا سکتی ہے کہ اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں اور تم گھر میں بیٹھے ہوئے۔ یہ ساری مثالیں اسلام میں اور تاریخ اسلام میں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں، سارے کردار آپ کو اسلام میں مل جائیں گے۔ عورت گھر میں بیٹھ کے اپنے مرد کو غیرت دلا سکتی ہے۔ عورت کے دو پہلو ہوتے ہیں، وہ مرد کہ جو سن رسیدہ اس کے حوالے ہے یا جس کے حوالے وہ ہے اس کو غیرت دلا سکتی ہے، اور وہ مرد جو اس کی آغوش میں پل رہا ہے اس کو اس غیرت کے ساتھ پالے کہ کل کو یہ اتنا بے غیرت نہ ہو کہ اسلام پہ حملہ ہوتا رہے اور یہ گھر میں بیٹھا رہے۔ جب عورت کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا تو عورت اپنے بچے کی پرورش غیرت کے ساتھ کرے گی، بے غیرت بچے نہیں پالے گی، تاکہ اس کے اندر غیرت دینی ہو، تاکہ اس کے اندر غیرت قومی ہو، تاکہ اس کے اندر غیرت اسلامی ہو، تاکہ اس کے اندر اپنے نظام کی غیرت ہو کہ اگر نظام پہ کہیں سے بھی حملہ ہوگا تو یہ بے غیرتی ہے کہ انسان حملے کو دیکھتا رہے اور بیٹھا رہے۔ غیرت اس کو اس مقام پہ لائے گی کہ آ کے وہ حملے کا دفاع کرے۔ اب آئیے اس پہلو سے کہ صدیقہ طاہرہ نے کس چیز کو بچایا، تھوڑا سا ہم اس مسئلے کا پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہم اصل دفاع آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ جب اسلام کا اعلان کیا گیا اور دشمنان اسلام نے یہ دیکھا کہ ہم اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے منافقت کے نقاب کو اوڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی ہم کو موقع ملے ہم اسلام کے خلاف کچھ بھی کر لیں۔ ایسے حالات میں ایک پوائنٹ ہے، ایک تحلیل ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں رسول کی وفات ان کے لیے نعوذ باللہ بہترین موقع تھا۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی، رسول کی آنکھ کا بند ہونا ان کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ اس نظام اسلامی کو موڑ کے اس ٹریک پہ لے آئیں جس پہ وہ چاہتے۔ اس کام کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ رسول نے میدان غدیر میں اسی چیز کے تحفظ کے لیے ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان کیا تھا۔ اسی چیز کے تحفظ کے لیے، یہ شاید نہیں معلوم ہم نے آپ کے سامنے کسی کے سامنے اس بات کو تفصیل سے پیش کیا، لہٰذا اس کو ہم تفصیل سے نہیں پیش کریں گے، صرف اشارہ کریں گے۔ خدا نے کہا کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، ہے کہ نہیں؟ ہو گیا تو کامل، شیطان بھی مایوس، سب کچھ اپنی جگہ پہ۔ یہ ولایت میں کیا تھا جو رسول نے پیش کیا؟ کس چیز کو، کیا رائٹ تھا؟ ہم اپنی جگہ علی کو ولی بناتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ہم نماز پڑھاتے تھے تو علی ہماری جگہ نماز پڑھائیں گے؟ اتنا ہی۔ ہم قرآن پڑھاتے تھے تو آج کے بعد علی تم کو قرآن پڑھائیں گے؟ اتنا ہی۔ ہم تم کو مسئلے مسائل بتاتے تھے تو علی آگے تم کو مسئلے مسائل بتائیں گے؟ اتنا ہی۔ کس چیز کو ٹرانسفر کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو آج رسول امام علی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے اہتمام سے رسول کر رہے ہیں اور خدا حوالے کروا رہا ہے۔ کون سی چیز ہے جو دی جا رہی ہے آج؟ رسول نے کیا کہا کہ کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اولویت نہیں حاصل ہے؟ کیا مطلب؟ کہ انسان کچھ بھی چاہے لیکن جو رسول چاہے وہ زیادہ بہتر۔ آج رسول عزیزان محترم ان چیزوں میں دو ہے ہی نہیں، لیکن حالات نے ایسا بنا دیا کہ اس کو دو کہنا پڑتا ہے۔ آج رسول دو چیزوں کے پیکج کو علی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب اقرار لیا تو یہ نہیں کہا تھا کہ مذہبی مسائل میں تمہارے نفسوں پہ ہم کو اختیار حاصل ہے، نہیں۔ حکومتی مسائل میں تمہارے نفسوں پہ ہم کو اختیار حاصل ہے، نہیں۔ کلن کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو اختیار نہیں حاصل ہے؟ جب یہ بات کلن اور عمومی ہوئی تو اب چاہے وہ مذہبی مسائل ہوں اس میں بھی رسول کو زیادہ اختیار حاصل ہے، اور چاہے حکومتی مسائل ہوں اس میں بھی زیادہ اختیار حاصل۔ اور اس کی دلیل یہ کہ اس سے پہلے رسول مسلمانوں پہ جو تصرف کرتے تھے وہ تصرف مذہبی بھی تھا، حکومتی بھی تھا۔ رسول کی حکومت تھی، رسول کہتے تھے جنگ کرو تو مسلمان جنگ کرتا تھا، رسول کہتے تھے صلح کرو تو مسلمان صلح کرتا تھا، رسول کہتے تھے نماز پڑھو تو مسلمان نماز پڑھتا تھا، رسول مسجد میں بلاتے تھے تو مسلمان مسجد میں آتا تھا، رسول میدان جنگ میں بلاتے تھے تو مسلمان میدان جنگ میں آتا تھا۔
یعنی معلوم یہ ہوا کہ رسول کے پاس مسلمانوں کے نفسوں پہ جو اختیار اور رائٹ تھا وہ اختیار مذہبی بھی تھا اور سیاسی اور حکومتی بھی تھا۔ یہ تاریخ رسالت میں رسول کا لوگوں پہ اختیار، میدان غدیر میں لوگوں کا اقرار کہ ہاں آپ کا ہمارے نفسوں پہ اختیار ہے، پھر اس کے بعد رسول کا اعلان کہ یہی جو اختیار ہے اس کو آج ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی طرف۔ اس کے لیے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی اس من کنتو مولا میں کیا چیز دی، اس من کنتو مولا میں کیا چیز دی؟ جو تمہارے اوپر حکومتی اختیار ہم کو حاصل ہے وہ بھی علی کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور جو تمہارے اوپر مذہبی اختیار ہم کو حاصل ہے وہ بھی علی کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اب آئیے جس بات کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، دشمن جو کہ اسلام کو برباد کرنا چاہتا تھا، جو اسلام کو بگاڑنا چاہتا تھا، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، دشمن کے سامنے دو آپشن ہیں، دونوں کو نہیں لے سکتا ہے، وہ دو میں سے کسی ایک کو لے کے پورے اسلام کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک وہ چیز کہ جس میں مسلمانوں کو دین بتایا جائے، اور ایک وہ چیز جس میں مسلمانوں کے اوپر حکومت کی جائے۔ دشمن نے اس چیز کو اصلاً ہاتھ نہیں لگایا کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین بتایا جائے، خود بھی جب مشکلات ہوتی تھی تو آ کے علی سے ہی پوچھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اقرار بھی کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ دشمن نے اصلاً اس کو نہیں ٹچ کرنے کی کوشش کی، دشمن نے دیکھا کہ اس سے بہتر موقع ہے اس چیز میں کہ جو حکومت اسلامی۔ رسول دینا کیا چاہتے ہیں؟ رسول حکومت اور دینداری دونوں کو ملا کے دے رہے ہیں، امام علی کے پاس دونوں پہنچنا چاہیے۔ دشمن جس چیز کو چھیننا چاہتا ہے وہ علی سے حکومت چھیننا چاہتا ہے، علی سے نماز نہیں چھین رہا ہے دشمن، علی سے تلاوت نہیں چھین رہا ہے، علی سے مسئلے مسائل کا بتانا نہیں چھین رہا ہے، علی سے احکام کی تبلیغ نہیں چھین رہا ہے، دشمن صرف اور صرف علی سے حکومت چھین رہا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے اہمیت رسول کو بھی معلوم تھا، دشمن کو بھی معلوم تھا کہ حکومت جب دین کی سرپرستی میں ہوتی ہے تو حکومت میں سیاست عین دیانت ہوتی ہے، اور جب حکومت دین کی سرپرستی سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ یتیم کی طریقے سے در در کی ٹھوکر کھاتی ہے۔ پھر اب سیاست میں خرافات بھی آ جاتے ہیں، جھوٹ بھی آ جاتا ہے، دھوکے بازی بھی آ جاتی، سب کچھ آ جاتا ہے۔ آج ہی دیکھیے آج کے زمانے میں دونوں سیاستوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک وہ سیاست کہ جو دین کے سائے میں ہے، جس پہ دین کی سرپرستی ہے، یہ سیاست کھل کے اعلان کر رہی ہے کہ ہماری نگاہ میں ایٹم بم کا بنانا جائز نہیں، اس لیے کہ دین کی سرپرستی ہے، قتل عام کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ آسان بات نہیں ہے، جبکہ دنیا میں بڑے بڑے ملکوں کے پاس اب وہ کہ جو دشمن ملک ہیں، وہ جو کہ منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں، ان سب کے پاس آئٹم بم ہو، ایسے خطرات میں ان سب کے درمیان رہ کے اس بات کا اعلان کر دینا کہ ہماری نگاہ میں جائز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ ایسے حالات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جیسے مردود کی بنیاد پہ ہم اتنے سارے معصوموں کو قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام کے امن پسند ہونے کے لیے بس یہی ایک جملہ کافی ہے مقام معظم رہبری کا۔ اس ایک جملے کو اگر دنیا سمجھ لے تو اس کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کون امن پسند ہے۔ اس آئٹم بم کی دوڑ میں جو بنا پا رہا ہے سب نے بنا لیا سوائے اس حقیقی اسلام کے۔ اب آپ بتائیے کہ جس نے آئٹم بم بنا لیا وہ امن پسند ہے، یا جس نے طاقت ہوتے ہوئے نہیں بنایا وہ امن پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کے خلاف جو اتنے سارے افواہیں اڑائی جا رہی ہیں اور اتنے اس پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، لہذا سیاست کے لیے اہم یہ ہے کہ اس کے اوپر مذہب کی سرپرستی ہونی چاہیے، اور دین کی تبلیغ کے لیے اہم یہ ہے کہ اس کے پاس حکومت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ دشمن کو معلوم ہے کہ اگر ہم دین سے حکومت کو چھین لیں گے تو دین کی تبلیغ کے لیے وسائل نہیں ہوں گے، پھر دین اپنے دائرے کے اندر محدود ہو کے تو رہ جائے گا لیکن عالم تم پوری دنیا میں نہیں پھیلے گا۔ لہذا دشمن نے جس چیز کو چھینا، حکومت کو چھینا، علی کے پاس حکومت نہیں رہنے دیں گے۔ اب آئیے تیسرا مرحلہ گفتگو کا،
رسول نے اعلان کیا، دشمن نے اس منصب کو چھین لیا، بڑے اہتمام کیا اس نے۔ جب رسول کی وفات ہوئی، رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ایک مرتبہ تلوار کو نکال کے مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہا ہے کہ جو بھی کہہ دے گا رسول مر گئے ہیں اس کو قتل کر دیں گے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی جو کہہ دیتا مر گئے رسول۔ اتنا دبدبہ تھا اس کا، لوگوں کے اس کے ظالم ہونے پہ اتنا یقین تھا۔ بہت سارے اسٹیپ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کے ظلم کو جو آیا کر رہا ہے۔ اب آئیے تیسرا مرحلہ، رسول کی آنکھ بند ہوئی، صدیقہ طاہرہ فدق کے مطالبے کے لیے دربار میں پہنچ گئی۔ فدق کی تاریخ معلوم ہے آپ کو، فدق کی داستان ہی عجیب ہے۔ فدق میں مسلمان اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ رسول کی میراث ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ فدق اصل میں میراث تھی ہی نہیں، فدق رسول کا ہبہ تھا۔ رسول نے اپنی زندگی میں صدیقہ طاہرہ کے حوالے کیا تھا، صدیقہ منع کر رہی تھیں، رسول نے اصرار کیا، صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی جیسی مرضی ہو، اس کو قبول کر لیا۔ اور امام علی کے یہاں جب فدق کی انکم آتی تھی تو مدینے کے غریبوں میں بانٹی جاتی تھی، اور مدینے کے غریب اس بات پہ انتظار میں رہتے تھے کہ علی کے یہاں سے جب پیسہ ملے گا تو ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ہمارے مثلاً خرچ چلے گا۔ جن لوگوں نے فدق کی روٹی توڑی تھی وہ آ کے دربار میں گواہی نہیں دے سکتے تھے کہ فدق فاطمہ کا حق ہے۔ تاریخی واقعہ ہے فدق، کوئی آج کی چیز نہیں ہے۔ فدق کئی سال سے صدیقہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ سوچئے کیوں نہیں آئے لوگ، تصور کیجئے وہ لوگ جنہوں نے آج بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، لوگ اپنے آدمی بنانے کے لیے 4 ٹکڑے ڈال دیتے ہیں اور لوگ آ کے ان کی گواہی دے دیتے ہیں۔ امام علی نے اس لیے نہیں کیا تھا، لیکن جس نے کھائی تھی کم سے کم اس کی تو ذمہ داری تھی، حد اقل جا کے حق تو بول دیتے۔ اس کے ظلم کا اتنا زیادہ لوگوں کے اوپر اس کے ظلم کی دہشت تھی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی جا کے کہہ دیتا کہ یہ فدق علی کا حق ہے، صدیقہ کا حق ہے، کسی نے نہیں کہا۔ سوال اس بات کا کہ وہ فدق کی جس کی انکم انہی مسلمانوں میں بٹنی ہے، وہ فدق کی جو ایک چھوٹی سی پراپرٹی ہے، کیا صدیقہ کو پڑی تھی کہ ایک فدق کے لیے صدیقہ دربار میں آ جائیں، خطبہ فدق کہیں، اتنے سارے مسائل پیش آئیں؟ کیا سیدہ کو یہ بات، اور یہ سوال ہوتا ہے، باقاعدہ سوال ہوتا ہے۔ 2 جواب ہیں اس کے۔ پہلا جواب یہ، مسئلہ اس کا نہیں کہ فدق چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مسئلہ اس کا نہیں کہ اگرچہ کوئی چھوٹی چیز کا نام سے فدق نہیں ہے، بہت اچھی انکم تھی، یعنی شاید 80,000 یا 1.25 لاکھ کے آس پاس دینار سال کی انکم تھی اس کی۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ پراپرٹی کتنی بڑی ہے، کیا ہے، کہاں خرچ ہونا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حق کا ہے۔ صدیقہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر دشمن کے چنگل میں تمہارا حق ہو تو اس حق کا مطالبہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم نے نہیں مطالبہ کیا پھر دشمن کو تم برا نہیں کہہ سکتے ہو۔ درس لیں صدیقہ طاہرہ کا۔ ایام فاطمیہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ بعد میں بیٹھ کیلکولیشن کریں کہ ہم نے ایام فاطمیہ میں اتنی مجلسیں کی۔ ایام فاطمیہ اس لیے ہے کہ ہم صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو پہچانیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک حق بھی تمہارا چھینا گیا ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس حق کو واپس لینے کے لیے گھر سے نکل پڑو، وہ لو دربار میں کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے، اصل مسئلہ فدق کا تھا ہی نہیں، اور اس چیز کو دشمن بھی سمجھتا تھا۔ اصل مسئلہ فدق کا نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس اعلان کو میدان غدیر میں سب نے سنا تھا، ان مسلمانوں نے سنا تھا، اور اس اعلان کے مطابق مسند رسالت پہ امام علی کو ہونا چاہیے تھا۔ آج امام علی نہیں ہے، یہ حق علی غصب ہوا ہے۔ صدیقہ ایک ایک کر کے حقوق کو لینا چاہتی ہیں۔ فدق پہلا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ ولایت علی بن ابی طالب۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ دشمن ایک فدق کے لیے اتنے مسائل کھڑا کر دے کہ 1400 سال بعد بھی لوگ اسی بنیاد پہ اس سے متنفر ہو جاتے۔ آج اگر عام مسلمان کو مسئلہ فدق بتا دیا جائے تو وہی مسلمان جو ان کا کل احترام کرتا تھا وہ دشمن ہو جاتا ہے کہ ارے ایسا کیا۔ دشمن کو بھی اتنا معلوم تھا، وہ اتنے بڑے جھمیلے میں پڑنا چاہتا ہی نہیں تھا۔
اگر مسئلہ صرف فدق کا ہوتا تو پہلی مرتبہ فدق کو دے کے ختم کر دیتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ فدق مانگنے جو خاتون آئی ہے یہ فدق کے پہ خاموش نہیں رہے گی، بلکہ صدیقہ نے بتا دیا کہ جو فاطمہ فدق کے لیے آ سکتی ہے وہ ولایت کے لیے کیوں نہیں آ سکتی؟ دلیل دے۔ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، حاکم نے پوچھا حاکم نے سوال کیا کہ مولا آپ بتائیے کہ فدق کے حدود اربع کتنے ہیں، اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ آج دیکھ کے اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ امام نے اس کی حکومت کے حدود اربع کو بتا دیا۔ امام نے اس کی حکومت کی جو حدود تھی وہ پوری حدود بتا دی کہ یہ ہے فدق دو۔ اب بتائیے کہ وہ جو کہ امام کا دشمن تھا فوراً مجمع کو جمع کرتا کہ دیکھو تمہارا امام نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے، تم بتاؤ انصاف سے کتنا بڑا فدق تھا کہ نہیں تھا؟ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ لیکن نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ جو دشمن ایک چھوٹی چھوٹی بات کو بنا کے امام پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، امام کو شہید کر رہا ہے، اس کو بہترین موقع مل جاتا، لیکن نہیں کیا اس نے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر مجمع عام میں یہ بات آئی تو یہ امام ثابت کر دیں گے، اس لیے کہ نہ کل فاطمہ فدق کے لیے گئی تھی، نہ دربار میں آج امام فدق مانگ رہے ہیں۔ کل بھی بات حق علی کی تھی، آج بھی بات حق علی کی ہے۔ ہمارا حق صرف فدق نہیں ہے، تم جس حکومت پہ بیٹھے ہو پوری حکومت ہمارا حق ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں تم معصوموں کی کر رہے ہو، نہیں زیادہ محترم، امام کے سچے اور واقعی چاہنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، خدا کرے کہ ہم بھی واقعی چاہنے والوں میں بن جائیں۔ جناب بہلول دانا کا واقعہ سنا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، حتماً سنا ہوگا آپ نے۔ جناب بہلول دانا ایک دربار میں گئے اور دیکھا کہ تخت خالی ہو، جا کے تخت پہ بیٹھ گئے، سنا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے حاکم کے تخت پہ اتارا گیا، مارا بھی گیا، بیٹھ کے رونے لگے وہاں۔ حاکم آیا، کہا بہلول چوٹ لگ گئی، کیا بات ہے، تم کو زیادہ مارا گیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم سمجھتے ہو ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں مار پڑی ہے؟ ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہمیں مار پڑی ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھے تو یہ حشر ہوا۔ جناب بہلول بتانا چاہتے تھے کہ ہم بیٹھے ہیں اس لیے اتارا گیا کہ ہمارا حق نہیں تھا، حق تو تمہارا بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے میں ہمارا یہ حشر ہوا، تم مستقل بیٹھا کرتے ہو، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تو یہ مت سوچئے گا کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانا صرف معصوموں کا کام ہے۔ جناب بہلول کی سیرت پہ لاکھوں سلام کہ اے بہلول، اگر آپ یہ احتجاج نہ کیے ہوتے تو آج غیر معصوم یہ بہانہ بنا کے نکل جاتا کہ یہ کام صرف معصوم کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ غلط فہمی ہے، معصوموں کی سیرت ہے ہی ہمارے لیے، لیکن لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ بہلول نے احتجاج کر کے بتا دیا کہ جب جہاں جس موقع پہ حق بیانی کا موقع ملے کبھی حق بیانی سے دور مت ہٹنا۔ لہذا صدیقہ طاہرہ جس احتجاج کے لیے آئی وہ احتجاج کیا تھا؟ ولایت علی کا اقرار۔ اب آئیے ایک الگ اینگل سے دیکھیے اس کو، صدیقہ کس کے سامنے آ رہی ہیں؟ پوری سلسلے وار گفتگو ہے، ہم ایک نتیجے تک آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے آج کے مسائل میں، کیونکہ آج ہم یہ بات ذہن میں رہے کہ آج ہم کو ڈیفنس سے دور کیا جا رہا ہے، نامرد بنایا جا رہا ہے قوم کو۔ بتائیں گے کہ کس نے اور کیسے اور کہاں کیوں بنایا۔ صدیقہ کس کے سامنے آئی؟ کائنات کا اتنا بڑا ظالم کہ اگر ایک مرتبہ کہہ دے کہ رسول نہیں مرے ہیں تو کسی مسلمان کی ہمت نہیں کہ کہہ دے رسول مر گئے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، سنیے آپ نے۔ کائنات کا اتنا بڑا ظالم کہ 18 ذی الحجہ کو اعلان غدیر ہوا، 28 صفر کو رسول کا انتقال ہو گیا، پورے مدینے والے جانتے ہیں کہ رسول نے ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان کیا ہے، لیکن ایک بھی کھڑے ہو کے نہیں بول رہا ہے کہ تم کیوں بیٹھے ہو، یہ علی کا حق۔ بھول گئے تھے 70 دن میں؟ کوئی نہیں بھولا تھا، سب کو یاد تھا۔ اس کے ظلم و جور کا اتنا دبدبا تھا کہ ان نامردوں میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اگر بھول بھی گئے تھے تو صدیقہ گھر گھر جا کے یاد دلا دیں۔ مصائب و آلام کی کمی نہیں ہے، ظلم کی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ صدیقہ کے دروازے پہ لکڑی جمع کی گئی، مدینے میں کوئی نہیں بولا،
جمع کرنے والے مسلمان تھے، ظالم تھے، وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، بدترین چیز واقعہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سارا کام مسلمانوں کی آبادی میں ہوا اور مسلمان خاموش بیٹھا رہا۔ قوم مردہ تھی، قوم نامرد تھی۔ جب قوم مردہ ہوتی ہے تو مصائب اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ رسول کی بیٹی پہ بھی ظلم کر لیتے ہیں، اور مردہ قوم اپنی مردانگی کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے مردہ ہو جائیں کہ ہمارا امام بھی آ جائے، ہم کو پکارتا ہے اور ہم نہ جائیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے کہ باقی ائمہ جب انصار نہیں گئے تو شہید ہو گئے، لیکن اس بارے امام کو شہید نہیں ہونا ہے۔ اس کا تو وعدہ ہے کہ دنیا کو ظلم و جور سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھر دینا ہے۔ لہذا جب تک وہ جانثار پیدا نہیں ہو جائیں گے کہ جو امام کے اشارے پہ واقعی ولایت پہ عمل کر کے اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ یعنی قوم کو مردہ بنا کے امام کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے، قوم کو نامرد بنا کے امام کے ظہور کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ظہور جلدی کرانا ہے، واقعی ظہور میں جلدی چاہتے ہو تو قوم کو بیدار کرو، قوم جتنی جلدی بیدار ہوگی ظہور اتنی جلدی ہوگا۔ امام مردہ قوموں کے ساتھ انقلاب نہیں لائیں گے، امام زندہ قوم کے ساتھ انقلاب لائیں گے۔ اگلا مرحلہ گفتگو کا، صدیقہ کس چیز کو بچانے کے لیے دربار میں گئی؟ ہم کسی چیز کی توہین نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس فرق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ صدیقہ دربار میں نماز بچانے گئی؟ نہیں، نماز سب پڑھ رہے ہیں، ابھی تو نماز میں بہت زیادہ تبدیلی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نماز جیسی رسول چھوڑ کے گئے تقریباً ویسے ہی۔ روزہ بچانے گئی ہیں، تلاوت قرآن بچانے گئی ہیں، اس میں سے کسی چیز پہ خطرہ تھا؟ نہیں تھا خطرہ۔ صدیقہ دربار میں یہ کم مسائل نہیں ہیں، صدیقہ دربار میں بار بار جا رہی ہیں، جا کے خطبہ فدا کا آپ نے وہاں ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد اسی سلسلے کی کڑی ہے، دیکھنے میں دو الگ چیز لگتی ہے لیکن دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے کہ ظالم آیا، دروازے پہ آیا، صدیقہ نے کہا یا علی آج آپ اندر رہیے گا، ہم آئیں گے آپ کے دفاع میں باہر، ولایت کے تحفظ کے لیے دروازے پہ آ گئیں، آ کے ظالم سے بات کی، اتنی باتیں کی۔ صدیقہ جیسی ذات ان ظالموں سے بات کرے، ان کی حیثیت تھی کہ صدیقہ بات کرے؟ یہ مسئلے کی اہمیت تھی کہ صدیقہ کو مجبوراً بات کرنی پڑی۔ توجہ فرمائیں کہ صدیقہ کی نگاہ میں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ صدیقہ جن لوگوں کی اپنے جنازے میں شرکت کو پسند نہیں کرتی ہیں، آج فاطمہ ان سے بات کر رہی ہیں، اس سے بڑی مصیبت فاطمہ پہ کیا ہوگی؟ مسئلے کی اہمیت ہے کہ جو آج فاطمہ کو بات کرنا پڑ رہا ہے۔ دروازہ گرا برداشت کر لیا، محسن کی شہادت برداشت کر لی، پسلی کا زخم برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کیا۔ کس چیز کے لیے برداشت کیا؟ کس چیز کے لیے؟ کیا چھن رہا تھا اسلام میں؟ کیا ختم ہو رہا تھا اسلام میں؟ اب آئیے جس بات کو ہم نے آپ کی نگاہ کے سامنے پیش کیا تھا کہ دشمن نے رسول کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد علی سے نماز اور تبلیغات دینی نہیں چھینی تھی، حکومت اسلامی چھینی تھی۔ جو چیز چھینی جا رہی ہے صدیقہ اس کو بچانے کے لیے جا رہی ہیں، چونکہ حکومت چھن رہی ہے لہذا صدیقہ حکومت کو بچانے جا رہی ہیں۔ اب سیرت فاطمہ زہرا بتا رہی ہے کہ اگر حکومت اسلامی خطرے میں ہو تو تم دربار میں بھی جا سکتے ہو، تو تم مظالم کو برداشت بھی کر سکتے ہو، تم پیٹ کے بچے تک کی قربانی بھی پیش کر سکتے ہو۔ صدیقہ کی نگاہ میں حکومت اسلامی کی اتنی اہمیت ہے، یہ کیسے بے دین اور نادان ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حکومت کے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ صدیقہ کی نگاہ سے دیکھو کہ حکومت کا اسلام سے کیا تعلق ہے، صدیقہ کی نگاہ سے دیکھو کہ اسلام میں حکومت کی کیا اہمیت ہے۔ اتنی بڑی قربانی صدیقہ نے اس حکومت کو، درواقع صدیقہ جس چیز کا ڈیفنس کر رہی ہیں وہ اسلام میں اہم ترین رکن حکومت اسلامی کا ڈیفنس کر رہی ہیں کہ اگر یہ حکومت نااہلوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو اسلام برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اور وہ اثرات ہیں، کاش کے وقت ہوتا ہم بتاتے کہ کس طریقے سے حدیث پہ بین لگایا گیا، کس طریقے سے حدیثوں میں تبدیلی پیدا کی گئی، کس طریقے سے احکام میں تبدیلی پیدا کی گئی، کس طریقے سے عبادتوں میں تبدیلی پیدا کی گئی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حکومت باطل تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دین اور حکومت کو جو لوگ الگ الگ بھی دیکھتے ہیں، اگر حکومت تمہاری نہیں ہے تو دین بھی تمہارے پاس نہیں بچے گا۔
اس وقت بھی اس فکر کے لوگ تھے کہ جو حکومت کو الگ سمجھتے تھے، دین کو الگ سمجھتے تھے، اپنے پاس دین کو لیے بیٹھے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن چونکہ حکومت باطل ہاتھوں میں تھی لہٰذا اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے دین کو بھی بچا نہیں پائے۔ نماز بدل گئی، روزہ بدل گیا، وضو بدل گیا، نکاح بدل گیا، حج بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، اس لیے کہ حکومت باطل تھی۔ توجہ فرمائیں آپ، صدیقہ کس چیز کو معلوم یہ ہوا کہ صدیقہ حکومت اسلامی نہیں بچا رہی ہیں، اسلام کے اس پیکج کو بچا رہی ہیں جس کا نام ولایت ہے، اس سسٹم کو بچا رہی ہیں جس کا نام ولایت ہے۔ ہم یہ تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ صدیقہ دربار میں گئی، ہم تو یہ بہت کہتے ہیں کہ صدیقہ نے اتنے مظالم برداشت کیے، کبھی سوچا کہ کیوں برداشت کیا صدیقہ نے؟ صدیقہ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت بھیج دینا آسان ہے، لیکن اس ظلم کی مخالفت کرنا بہت مشکل۔ آج ہم کو یہ شارٹ کٹ طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ بس لعنت بھیج دو باقی تمہاری ذمہ داری ختم ہے۔ لعنت بھیج کے ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں، لعنت بھیج کے ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں کہ اگر تمہاری نگاہ میں کردار غلط ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، اسی کردار پہ عمل کر کے اسی ذات پہ لعنت بھیجو، یہ لعنت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کیا ظلم کیا تھا؟ اس کا ظلم یہ تھا کہ حکومت کو اسلام سے الگ کر کے چھین لو۔ جو لوگ حکومت کو اسلام سے الگ سمجھتے ہیں وہ صدیقہ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت بھیجنے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ مقصد صدیقہ کے خلاف ہے۔ یہ صدیقہ پہ اصل ظلم یہی تھا۔ ایک نکتہ، صدیقہ کا بہت مشہور جملہ ہے کہ بابا آپ کے بعد ہم پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں جو روشن دن پہ پڑتی تاریک شب میں تبدیل ہو جاتی۔ کب کہا؟ دروازہ گرا تب کہا؟ نہیں، دروازے کے زخم کو تو مرتے ٹائم تک چھپا کے رکھا، علی نہیں سمجھ پائے تو کیسے صدیقہ شکوہ کر دیتی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ صدیقہ نے کس مصیبت پہ یہ بات کہی ہے؟ ہمارے لیے صدیقہ کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ جب ان مصیبتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ ہونا چاہیے، کوئی غلط نہیں، تقاضا محبت ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس پہ ہمیں رونا آتا ہے۔ حتماً اس سے بڑا کوئی ایسا ظلم ہے جس پہ صدیقہ نے شکوہ کیا۔ اتنی بڑی صابرہ خاتون کہ جس نے اپنے پسلی کے ٹوٹنے کو چھپا کے رکھا، ظاہر نہیں ہونے دیا۔ خدا نہ کرے کسی کا تجربہ ہوا ہو، جب کسی کی پسلی ٹوٹے تو اس سے پوچھئے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک ایکٹیویٹی میں تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی بڑی تکلیف پہ صدیقہ نے صبر کیا۔ اتنے صبر کرنے والی خاتون اگر شکوہ کرے کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبت ڈھائی گئی تو وہ کون سی مصیبت جس پہ شکوہ کیا؟ توجہ فرمائیے، صدیقہ کس چیز کا شکوہ کر رہی ہیں؟ صدیقہ یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ بابا آپ کے بعد وہ علی کی جس کو حق ولایت تھا اس کے گلے میں رسن ڈالی گئی۔ بابا آپ کے بعد جس اعلان کا آپ نے اتنا اہتمام کیا تھا اس کے خلاف عمل ہوا۔ بابا آپ کے بعد نظام اسلام پہ حملہ ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شکوہ اس بات کا کر رہی ہیں۔ بڑے لوگ چھوٹے شکوے نہیں کیا کرتے، صدیقہ شکوہ کر رہی ہیں، کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ صدیقہ کس چیز کا اب سمجھ میں آیا کہ صدیقہ نے کس چیز کا دفاع کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے بیچ میں اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں اجتماع ضدین، دو چیزیں جو آپس میں متضاد ہیں وہ جمع ہو جائیں، محال ہے، ہو نہیں سکتا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت و اسلام الگ چیز ہے، حکومت و دین الگ چیز ہے، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ کے قاتلوں پہ اور ان پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت۔ نہیں ہو سکتا ہے، یہ انہی کا مسلک ہے، یہ انہی کا مسلک ہے۔ بلکہ آگے یہاں پہ مسلک کو بھی واضح کر دیں کہ جو ذات اسلام کو حکومت کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے اس ذات کا نام ہے رسالت۔ اعلان غدیر اسی لیے ہوا تھا تاکہ حکومت اور دینداری ایک ساتھ جمع ہو کے پیکج کی شکل میں علی کے پاس جائے۔
جو ذات ان دونوں کو جمع ہوتے دیکھنا چاہتی ہے اس کا نام ہے رسالت، جو ذات ان دونوں کو جمع ہونے کی کوشش کرتی ہے اس کا نام فاطمہ ہے اور وہ منصب امامت کا ہے، اور جو ذات ان دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں وہ غاصبین ہیں کہ جنہوں نے حق علی غصب کیا، حق رسول غصب کیا، وہ ظالمین ہیں جنہوں نے فاطمہ پہ ظلم کیا، وہ قاتلین ہیں جنہوں نے رسول کی بیٹی کا قتل کیا۔ آپ بتائیے کس کی سیرت پہ عمل کرنا ہے؟ سیرت رسول پہ عمل کرنا ہے، سیرت علی پہ عمل کرنا ہے، صدیقہ طاہرہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، یا ان کے دشمنوں کی سیرت پہ؟ جس کی سیرت ہے اسی پر لعنت، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو بدا ہے، اسی لیے تبرہ زبان کے جمع خرچ کا نام نہیں ہے، عملی مظاہرے کا نام ہے۔ عمل میں پیش کرو تبرہ خود بخود ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل تولا دکھائے زبان تبرہ دکھائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے اگلا پہلو جس کا ہم نے وعدہ کیا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا، صدیقہ نے دفاع کیا، اور صدیقہ کی یہ دفاعی سیرت ہے جو ہمارے درمیان محفوظ ہے تاریخوں میں، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ صدیقہ دربار میں گئی، دفاع کے لیے گئی، ڈیفنس کے لیے گئی۔ صدیقہ نے اتنے سارے مظالم برداشت کیے، دفاع کے لیے برداشت کیے، اتنا ظلم ہوا، شکوہ کیا، لیکن بیٹھی نہیں۔ کوئی بتا دے صدیقہ بیٹھی ہوں؟ آخر وقت میں بھی یہ وصیت کرنا کہ فلاں فلاں ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو، یہ بھی ایک احتجاج ہے صدیقہ کا، یہ بھی صدیقہ کا ایک احتجاج ہے۔ آخر وقت تک صدیقہ نے اپنے اس احتجاج کو چھوڑا نہیں۔ یہ صدیقہ کی دفاعی سیرت ہے۔ اب اس زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، کم سے کم اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کو کس چیز کا دفاع کرنا ہے اور کس حد تک دفاع کرنا ہے۔ یہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت نے بتا دیا۔ آج کے زمانے میں چونکہ دشمن کو اسلام پہ حملہ کرنا ہے، آئیے پہلے ایک ماضی سے ہم آپ کو سیرت دکھائیں، پھر یہ بات پیش کریں تو اور سمجھ میں آئے گی۔ دشمن کو جب اسلام پہ حملہ کرنا تھا تو اس سے پہلے کہ اسلام پہ حملہ کرتا اس نے قوموں کو یا ڈرپوک بنایا یا نامرد بنایا، تاریخ گواہ۔ اس نے قوموں کو ڈرپوک بنایا یا نامرد بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ علی کا حق چھن گیا، کوئی نہیں بولا، نہیں بولا نا۔ ابھی اس باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ نہیں؟ رسول مر گئے، کوئی نہیں کہے گا، جو کہے گا قتل کر دیں گے، سب چپ چاپ بیٹھ گئے۔ 70 دن کے اندر غدیر کا اعلان سب بھول گئے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولے؟ یہ قومیں مردہ ہو گئی تھیں، مردہ قومیں کبھی اسلام نہیں بچا سکتی۔ اسلام کے بچانے کے لیے زندہ قوموں کی ضرورت ہے، اور اتنی مر گئیں یہ قوم کہ صدیقہ کے ساتھ ظلم ہوا چپ رہیں، امام علی کے ساتھ ظلم ہوا یہ قومیں چپ رہیں، امام حسن پہ ظلم ہوا قومیں چپ رہیں، دشمن اتنا بڑھ گیا کہ کربلا جیسا سانحہ ہو گیا، یہ چپ رہیں۔ تو دشمن جب حملہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے قوموں کو خنثی کرتا ہے، بیکار کرتا ہے، نامرد بناتا ہے، تاکہ جب ہم آئیں تو میدان صاف رہے، جب ہم آئے تو رکاوٹ نہ پیدا ہو، جب ہم آئے تو مشکلات نہ پیدا ہو۔ آج وہی روش چل رہی ہے۔ ہم اسی لیے اپنے جوانوں سے کہتے ہیں کہ تاریخ کو تحلیلی نگاہ سے پڑھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج جو دشمن کر رہا ہے اس نے ماضی میں کب کیا، کہاں کیا، اور اس کا جواب کیا ہے۔ کوئی بھی کام نیا نہیں ہے، سارے کام ماضی میں موجود ہے، ساری روش ماضی میں موجود ہے۔ آج دشمن ہم کو نامرد بنا رہا ہے، قوموں کو مار رہا ہے، حیات چھین رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے قومیں خاموش بیٹھی رہے، نہ نکلے۔ کیا ہوا؟ آپ بتائیے کہ آج تک وہ فلم گوگل پہ ہے جس میں رسول کی سیرت کی توہین کی گئی ہے۔ آج کی تاریخ میں کتنے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں؟ صدیقہ کی تاریخ میں احتجاج ایسا ہے کہ جب تک صدیقہ زندہ رہیں بیٹھی نہیں، احتجاج کرتی رہیں، اس لیے کہ احتجاج کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا احتجاج پورا نہ ہو جائے، ہماری ڈیمانڈز پوری نہ ہو جائیں، ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ احتجاج اسی کو کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ احتجاج کے نام پہ باہر نکل کے پھر خاموش بیٹھ جانا، یہ احتجاج نہیں ہوتا ہے، یہ احتجاج کی فارمیلٹی ہوتی ہے۔ صدیقہ نے کسی فارمیلٹی کو نہیں ادا کیا تھا، احتجاج کیا تھا۔
ایام فاطمیہ سے طریقہ احتجاج کو سیکھیے. صدیقہ بیٹھی نہیں, آج مسلمان بیٹھ گیا. فلم چل رہی ہے, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, رسول کی توہین ہو رہی ہے, ہر لمحے ہو رہی ہے, ہر سیکنڈ ہو رہی ہے, مسلمان خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اس کو نامرد بنایا گیا ہے, قوموں کو سلایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کتنی داستان ہے. قرآن جل گیا, قرآن کے خلاف مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, مسلمانوں کے اتحاد پہ حملہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کو علمی اعتبار سے بیکورڈ دکھایا جا رہا ہے, کلچر کے اعتبار سے بیکورڈ بتایا جا رہا ہے. آئے دن کتنے آرٹیکلز ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لکھے جاتے ہیں, ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں, لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم خاموش. یعنی نامرد کے ساتھ ساتھ بے حیا بھی ہو گئے. قومی بات ہے یہاں پہ, فردی بات نہیں ہے, کوئی اپنے اوپر نہ لے, فردی بات نہیں ہے, قومی بات. لیکن آیت شریفہ ذہن میں رہے کہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو یہ مت سوچے کہ باقی تو نہیں کھڑے ہیں, ہم کیوں کھڑے ہوں. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, تم ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ. اب آئیے, آج کچھ گروہ ایسے ہیں اپنی قوم میں جن کی ساری گفتگو کا مقصد و محصل ہی یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے خاموش بیٹھے رہو. جب امام آئیں گے تو دیکھ لیں گے, امام آئیں گے تو بدلہ لے لیں گے, امام آئیں گے تو سب کچھ کر لیں گے. دشمن دو روش سے ہمارے درمیان آ رہا ہے. قوم میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قوم کا وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے. اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ الگ فیصلہ ہے, کیونکہ ایجوکیٹڈ ہونا پھر اس کے اثرات دکھنے چاہیے. وہ اپنے علم پہ فیصلہ کرتا ہے. بہرحال یہ اپنے کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے, یہ تھوڑا سا بڑا سمجھتا ہے, یہ ہر مسئلے میں باہر آنے کو توہین سمجھتا ہے, روڈ پہ آنے کو توہین سمجھتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے, نہیں معلوم آپ کے مدراس میں ہے کہ نہیں ہے, پیسے والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو آسان دین چاہیے, اور چاہتے یہ ہے کہ زیادہ تر ہم پیسہ خرچ کر کے دین کے مسائل کو حل کر لیں. پیسہ ہے, وہ پیسے کو طاقت سمجھتے ہیں. سب نہیں ہوتے لیکن بہرحال کچھ ایسے ہوتے. یہ جو ایک گروہ ہے یہ ایسے پیسے والوں کو کلاس کے نام پہ پھانس کے ان کو دین کی وہ ہری ہری جھوٹی باتیں بتاتا ہے کہ یہ بہک کے یہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ نامرد بن جاتے ہیں. اب رسول پہ بھی حملہ ہو جائے گا, ایک گھر سے نہیں نکلیں گے. اب اس سے بڑی نامردی کیا ہوگی؟ یہ دشمن کی سازش جو اسلام کے نام پہ ہے, دین کے نام پہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں. ہر حدیث کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے, ہر حدیث کا غلط مطلب. ہمارے پاس مثال ہے, ہم نے شاید 2 یا 3 ہفتے پہلے اپنے جمعے کے خطبے میں آیتیں پیش کی ہیں. وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ جو انسان جو بھی کرتا ہے وہ انسان نہیں کرتا ہے, خدا کرتا ہے, انہوں نے اس کی دلیل میں آیتیں پیش کی ہیں. آپ تو حدیثوں کی بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کا جو مطلب آپ نکال رہے ہیں یہی امام کہنا چاہتے تھے. یہ جو حدیث کا پہلے تو یہ طے ہو کہ جو آپ بول رہے ہیں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے. حدیثوں کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ علماء سے دور ہوتے ہیں. پورے ان کے نظام میں آپ کو گنے چنے لوگوں کے علاوہ عالم نہیں ملے گا, عالم نہیں ملے گا. خود یہی آپس میں پڑھا لیتے ہیں, 4 جاہل جمع ہو کے طے کر لیتے ہیں کہ اس کا نام علم. اتنا یہ لوگ علماء سے کٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کو بامبے میں 5-6 ایسے علاقے دکھا سکتے ہیں کہ یہ نماز جماعت کے شروع ہونے کے 5-10 منٹ پہلے مسجد سے نکل جاتے ہیں, جماعت کی نماز نہیں پڑھتے. تو بتائیے کتنے بڑے بے دین ہیں. 5-10 منٹ پہلے مسجد چھوڑ کے نکل جاتے ہیں, عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں, جماعت کے مقابلے میں خود اپنی جماعت قائم کرتے ہیں, مجلسوں کے مقابلے میں خود اپنی مجلسیں قائم کرتے ہیں. ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ شیعوں کے بیچ میں ایک نیا فرقہ ڈال دیں, اگرچہ یہ ان کی حیثیت کے مطابق نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی تعداد ہی اتنی نہیں ہے کہ فرقے کی شکل میں دیکھنے میں آئے. نہ تعداد ہے نہ ہمت ہے, گویا ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ایک نیا فرقہ بنائے. یہ وہ لوگ ہو گئے جو کہ اپنے کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں اور پڑھا سمجھتے ہیں. پورے نظام میں دیکھیے, حتیٰ کہ یہ لوگ آیات اعظام کی بات نہیں مانتے, اتحاد کے خلاف ہے. آغا سستانی کہتے ہیں اتحاد کرو, رہبر کہتے ہیں اتحاد کرو, آغا مکارم شیرازی کہتے, سارے مراجع آیت اللہ کہتے ہیں اتحاد کرو, یہ کہتے ہیں نہیں کرو, نہیں مانتے. بعض اوقات یہ لوگ مراجع کے مقابلے میں جسارت کر دیتے ہیں.
کیا بتائیں، لمبی داستان ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دیکھی ہوئی ہیں. بہرحال ہمارے خیال سے شناخت کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے. یہ وہ گروہ ہے جس کا کام ان لوگوں پہ ہے کہ جو بیچارے عام طور سے روڈ پہ آتے ہیں. ان کے پیچھے ظاہری واقعی اعتبار سے تو وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ ظاہری اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں سمجھے جاتے، لہٰذا ان کو بیوقوف بنانا اور آسان ہوتا ہے. ان کو جذبات کی بنیاد پہ بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان کے دین کو جذبات کی بنیاد پہ کھیلا جاتا ہے. دونوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. نہج البلاغہ کو وہ بھی نظر انداز کرتے ہیں، یہ بھی نظر انداز کرتے ہیں. علماء کی بات کو وہ بھی نہیں مانتے ہیں، یہ بھی نہیں مانتے. اپنی مرضی کے مطابق وہ بھی تقلید بدل لیتے ہیں، یہ بھی بدل لیتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں 40 پارے، یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں 40 پارے. ان دونوں کو فیڈ ایک جگہ سے کیا جا رہا ہے جو دشمن اسلام ہے، صرف یہاں دکھانے کے لیے دو الگ چیزیں، ورنہ دونوں کا پلیٹ فارم ایک ہے. اب جب اسلام کے دفاع کی بات آتی ہے تو یہ دونوں اپنے اپنے بہانے لے کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اسلام کے دفاع کے لیے نہیں نکلتے ہیں. جب دفاع کے لیے قوم باہر نہیں آتی ہے تو ایسے موقع پہ دشمن جری ہو جاتا ہے، پھر دشمن کے لیے میدان صاف ہو جاتا ہے، پھر دشمن اپنے ناپاک مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا یہ بھی وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کے ظہور میں دیر کر رہے ہیں، وہ بھی وہ ہیں جو امام زمانہ کے ظہور میں دیر کر رہے ہیں. اس لیے کہ امام زمانہ کو گھر میں بیٹھنے والے نہیں چاہیے، امام زمانہ کو میدان کے مجاہد چاہیے. گھر میں بیٹھنے والوں کو لے کے امام زمانہ انقلاب نہیں لا سکتے ہیں. امام زمانہ انقلاب لانے کے لیے میدان میں آنے والے مجاہدوں کو تلاش کر رہے ہیں. جب مجاہد ملیں گے تو انقلاب آئے گا، مجاہد نہیں ملیں گے تو انقلاب نہیں آئے گا. لہذا جو لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں ان کے ذریعے سے انقلاب ممکن نہیں ہے. ایسے حالات میں اب ہماری ذمہ داری کیا؟ چونکہ آج آخری گفتگو ہے لہذا نتیجے تک پہنچانا ہے. باقی ساری باتوں کو ختم کرتے ہوئے بس یہ آخری پوائنٹ، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کہا اسلام نے؟ اچھا، ان کے پاس لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. حدیثوں کا سہارا بہت لیتے ہیں، اس لیے کہ حدیثوں میں دشمنوں نے اتنی ملاوٹ کی ہے. کاش ہمارے پاس وقت ہوتا، ہم نے کہیں پہ حدیث پہ حمزہ پڑھا، اس میں ان چیزوں کو پیش کیا، اور شاید آپ کے ہمیں جب گفتگو ہوئی تو کچھ حدیثوں میں بات ہوئی تھی تھوڑی سی ایام اعظم میں جب ہم آئے تھے. حدیثوں میں اتنی ملاوٹ ہوئی ہے، حدیثوں پہ بین لگایا گیا ہے، حدیثوں میں تحریف کی گئی ہے، اتنا سب کچھ کیا گیا ہے کہ آپ جو چاہیے حدیثوں سے نکال لیجئے. اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو حدیث ہے ہی نہیں، لہذا سارے کام کے لیے حدیث کو بہانہ لیتے ہیں. یہ نادان یہ نہیں جانتے کہ تم حدیث بہتر سمجھتے ہو جس نے ایک حدیث سنی ہے، یا وہ حدیث بہتر سمجھتا ہے کہ جس نے پوری احادیث کی کتاب کھنگالی. یہ آیات اعظام کے فتاوے کے مقابلے میں حدیثیں پیش کرتے ہیں. کو صاحب مولا نے تو یہ کہا ہے، اور پھر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ امام کی مانے یا مثلاً مولوی کی مانے. وہ مولوی بھی اپنی بات نہیں کر رہا، امام کی ہی بات کر رہا. لوگ بہک ایسے جاتے ہیں کہ لوگ ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، پورے کو نہیں دیکھتے. اگر پوری چیز کو دیکھیں تو شاید نہ بہکے. مثال دیں بات اور واضح، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج آپ کسی کے سامنے یہ ثابت کیجئے کہ زمین گھوم رہی ہے اور وہ انکار کرنا چاہے. اگرچہ علمی تحقیق یہ طے کر چکی کہ زمین گھوم رہی ہے، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے. بھائی اگر زمین گھوم رہی ہے تو کچھ ہلنی ڈلنی چاہیے. زمین کی 3 حرکتیں ہیں، ایک اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے، دوسرے ایسے چل رہی ہے، اور تیسرے تھوڑا سا جو اوپر نیچے ہوتی ہے. عام طور سے 2 حرکتیں مشہور ہیں لیکن 3 حرکتیں. جب ٹرین چلتی ہے تو ہلتی ہے کہ نہیں ہلتی؟ زمین تو نہیں ہل رہی، ہم کیسے مان لیں زمین گھوم رہی ہے؟ آج آپ کسی جاہل کو، اب یہ بات چونکہ مشہور ہے لہٰذا آپ کو شاید عجیب لگے کہ کوئی ایسا جاہل ہو جو نہ جانتا ہو، اس سے کہیے زمین گھوم رہی ہے اور نہ ماننے کو تیار ہو، تو آپ اس کو علمی دلیل سے نہیں منا سکتے ہیں. آپ اس کو، یہ آپ کے بس کی نہیں ہے. اس لیے کہ دکھاؤ ہم کو نہ گھومتے ہوئے، کہاں گھوم رہی ہے. یہ ہمارا علمی یقین ہے جو ہم نے مانا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے. ورنہ ہم میں سے کتنوں نے دیکھا ہے زمین گھوم رہی ہے؟ دیکھا کسی نے؟ کوئی جا کے دیکھ کے آیا؟ نہیں دیکھ کے آیا.
یہ علمی یقین ہے جو ہم مانتے ہیں زمین گھوم رہی ہے. کسی نے نہیں دیکھا لیکن سب مانتے ہیں. آپ فلائٹ میں بھی جاتے ہیں تب بھی کچھ تو ہلتی ڈلتی ہے, ٹرین ہلتی ڈلتی ہے, بس گاڑی ہلتی, خوب یہ تو نہیں ہل رہی ہے, چل رہی ہے, کچھ تو تبدیلی ہونی چاہیے, گھوم رہی ہے, کچھ تو اوپر نیچے ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہو رہا, سب اپنی جگہ پہ, ہم کیسے مان لیں؟ اب اس سے کہیں زمین گول ہے, کہا کہیں نہیں گول ہے, جہاں تک ہم دیکھیں چپٹی زمین ہے. جھوٹ بولتے ہو تم, ہے ہی نہیں گول, لاکھ آپ دلیل نہ دیا کیجئے. کیسے مانے گا وہ؟ نہیں مانے گا. بس ایک ہی طریقہ ہے منانے کا کہ اس کو زمین سے اتنی بلندی پہ لے جائیے کہ جو زمین سے دور ہو کے ساری چیزوں کو اپنی نگاہ سے دیکھ لے. تو دو ہی لوگ اس چیز کو مان سکتے ہیں, یا تو اپنی نگاہ سے دیکھنے والا مان سکتا ہے, یا دیکھنے والے پہ یقین کرنے والا مان سکتا ہے. جس نے نہ دیکھا ہو نہ دیکھنے والے پہ یقین کیا ہو وہ حتماً گمراہ ہو جائے گا, اور گمراہی کی دلیلیں ایسی لگیں گی جیسے لگتا ہے یہی صحیح ہے. عزیزان محترم, جس طریقے سے زمین کے ایک حصے کو دیکھ کے یہ طے نہیں ہو سکتا ہے کہ زمین گول ہے کہ نہیں, زمین گھوم رہی ہے کہ نہیں, اسی طریقے سے دو چار آیت و حدیث کو دیکھ کے یہ نہیں طے ہو سکتا ہے کہ احکام اسلامی کیا ہے. اگر طے کرنا ہو تو علم کی اس بلندی پہ جاؤ جہاں سے پورا قرآن بھی نظر آئے, ساری احادیث بھی نظر آئیں. اور اگر وہاں پہنچنے کی حیثیت نہیں ہے تو جو پہنچ گیا اس پہ بھروسہ کر لو. جو پہنچ جاتا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں, جو بھروسہ کرتا ہے اسے مقلد کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ لوگ نہیں مانتے, اور اس کے مقابلے میں ہماری یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس نظام اسلامی کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں کہ جس نظام اسلامی نے ہمارے ہدایت کا انتظام کیا. جس دن نظام اسلامی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا گمراہی یقینی ہے. ورنہ اگر اتنا بڑا گمراہی کا خطرہ نہ ہو, سوچئے آپ سیرت فاطمہ سے پھر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کریں. جب امام علی موجود ہیں, جب کہ امام علی ہدایت کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں کہ خود انہوں نے اقرار کیا, کوشش تو کی نا امام علی نے ہدایت کی, اب ہدایت نے اثر کیا کہ نہیں کیا الگ چیز ہے, لیکن امام علی نے پوری کوشش کی, اور جہاں پہ بھی ہوا انہوں نے اقرار کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ایسے حالات میں جبکہ علی جیسا معصوم موجود ہے تب بھی فاطمہ کو اتنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ فاطمہ دروازے سے باہر نکل آئیں, دربار تک پہنچ گئیں. تو جب امام علی کی موجودگی میں فاطمہ کو ہدایت پہ اتنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے, تو آج جب ہمارا امام پردہ غیب میں ہے تو کتنا خطرہ ہوگا ہدایت کو. توجہ فرمائے, سیرت صدیقہ طاہرہ کو دیکھیں, بہت ساری چیزیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی. ہے خطرے, واقعاً ہے خطرات. ان خطرات سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ نے راستہ بتایا ہے, سلسلہ بتایا ہے, اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اسے مضبوطی سے پکڑیں. احادیث ہیں, روایتیں ہیں کہ ہماری غیبت میں علماء, یہ کام تو علماء نے ائمہ نے اپنی زندگی میں کیا ہے. ہم کو اس ٹائم اجتہاد و تقلید پہ گفتگو نہیں کرنی ہے, لیکن بات آگے سے اشارہ کر دیں. ائمہ کے زمانے میں اجتہاد بھی ہوا ہے, ائمہ کے زمانے میں تقلید بھی ہوئی ہے. لوگوں نے, اصحاب نے اجتہاد کیا, عوام سے کہا گیا جا کے تم سے سوال پوچھو, اصحاب سے کہا گیا کہ ان کو جا کے تم جواب دو, ان کے مسائل کو حل کرو. ائمہ کے زمانے میں ہوا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, اصول کافی میں ہے, چونکہ ہم نے اس حدیث کو سوچا نہیں تبھی ذہن میں آگے اس لیے پیش کر رہے ہیں, لہذا حوالہ بھی ہم نہیں, لیکن کسی کو چاہیے تو ہم دے دیں گے, وہ ہے ہمارے پاس نوٹ, کہ تم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس جاؤ جو ہماری روایات کو نقل کرتے ہیں اور دین میں تفقہ کرتے ہیں. تفصیلی حدیث ہم آپ کو صرف کچھ جملے پیش کر رہے ہیں. ہم نے ان کو تم پہ حاکم بنایا ہے. توجہ فرمائیں, مسائل کو حل کرنے کے لیے جاؤ, روایات کو نقل کرتے ہیں, دین میں تفقہ رکھتے ہیں, اور ان سب کے ساتھ لفظ حاکم, ہم نے ان کو تم پہ حاکم بنایا. کہ اب اس کے بعد بھی حکومت اسلامی کا تصور ذہن میں نہیں آتا ہے؟ ہم نے ان کو تم پہ حاکم بنایا ہے. ان کی بات کو رد کرنا ایسا ہے کہ جیسے تم نے ہماری بات کو رد کیا ہو, ہماری بات کو رد کرنا ایسا ہے جیسے خدا کی بات کو رد کیا ہو, اور خدا کی بات کو رد کرنے والا حد شرک تک ہے. اور سوچیں کہ جو لوگ علماء کے مقابلے میں جاہلانہ دلیلیں پیش کرتے ہیں, امام کی اس حدیث کی روشنی میں کہاں پہ ہیں وہ؟
اور بہت ساری ایسی حدیثیں. دنیا کی ساری چیزوں میں ہم کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اس سے با اسلام کی معلوم ہے. ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین راستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے لو لگائے رکھیں، علماء کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیں. نہیں، ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی جب سارے مراجع یہ کہہ رہے ہیں، سارے علماء، سارے آیات اعظام یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد مسلمانوں کی ضرورت ہے، تو آج جو لوگ اتحاد کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ کہاں سے آپ نے یہ دین لیا؟ کس سے سمجھا آپ نے یہ دین؟ آپ سارے مراجع کو رد کر رہے ہیں. یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں، اتحاد متفقہ علیہ مسئلہ ہے. اس حد تک کہ ایسا اسٹیٹمنٹ شاید ہی کسی کا آیا ہو کہ آغا سستانی کہتے ہیں کہ برادران اہل سنت کو اپنا بھائی نہ کہو بلکہ نفس و جان. اب اس کے بعد بھی لوگ اتحاد کی مخالفت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ سوچیے گا، آپ غور کیجیے گا آخر کیوں ہے، اس کے پیچھے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ان سے اس کام کو کروا رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ بے دین ہیں، نہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہے، چاہے وہ جہالت ہو، چاہے وہ حماقت ہو، کہ جو دشمن کو اثر انداز ہونے میں مدد کر رہی. اگر ہر انسان قوم کا اپنے علماء سے لو لگا لے، علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو کوئی مشکل نہیں آنے والی. اچھا، علماء کا بھی مسئلہ ہے، علماء کے لیے بھی شرائط بیان کیے گئے، رولز بیان کیے گئے ہیں، اصول بیان کیے گئے ہیں کہ ان اصول کے تحت جو ہیں ان کی آپ مانیے، اور ہیں الحمدللہ. اور علماء اتنے حق گو ہوتے ہیں کہ کبھی مروت میں آ کے کسی کی کوئی بات نہیں کرتے، جو بات ہوتی ہے کلیئر کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ عدالت بنیادی چیز ہے ان کے لیے. لہٰذا اگر ہم کو ائمہ تک پہنچنا ہے، جس طریقے سے رسول تک پہنچنے کے لیے اس وسیلے کو اپنانا پڑے گا جو رسول نے ہمارے حوالے کیا. جس نے اس وسیلے کو نہیں اختیار کیا وہ سمجھتا تو ہے کہ رسول تک پہنچے ہیں لیکن نہیں پہنچا. اسی طریقے سے ائمہ تک پہنچنے کے لیے اس وسیلے کو اپنانا پڑے گا جو ائمہ نے ہمارے حوالے کیا. جو اس وسیلے کو اختیار نہیں کرتا وہ سمجھتا تو ہے کہ ائمہ تک پہنچے ہیں لیکن پہنچتا نہیں ہے ائمہ تک. ہر رسول کی بات کرنے والا رسول کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہر امام کی بات کرنے والا امام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. امام کی بات کرنا اور ہے، امام کی بات ماننا اور ہے. صرف امام کی بات کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بہترین چیز ہے، امام کی بات کرنی چاہیے، اماموں کے فضائل بیان ہونے چاہیے، اماموں کے فضائل رائج ہونے چاہیے، بچوں کے سبازد ہونے چاہیے. لیکن صرف اتنے پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، امام کی باتیں کرنے کے بعد ان باتوں کو اپنے عمل میں بھی اتارنا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کا نام ولایت، بس کچھ اور نہیں ہے. ولایت اسی کا نام ولایت. کیا کہا تھا رسول نے کہ تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم کو حق نہیں ہے. اگر ہے تو جو کہہ رہے ہیں مانو، نہیں مان رہے اس کا مطلب کہ نہیں، حق کو نہیں قبول کر رہے. یہ وہ صدیقہ طاہرہ کی دفاعی سیرت ہے کہ جس میں آ کے صدیقہ طاہرہ نے حقیقت اسلامی کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے. بس اس حد تک حقیقت اسلامی کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ اس دفاع کے لیے بظاہر سامنے فی الفور دو جانیں تو فوراً چلی گئیں، اگرچہ سارے ائمہ اسی لیے شہید ہوئے، لیکن صدیقہ طاہرہ کے زمانے میں دفاع اسلام کے لیے، اس مسئلے کی دفاع کے لیے دو جانیں فوراً گئیں. ایک جب دروازہ گرا تو شکم میں محسن کی شہادت ہوئی، اور دوسرے اس زخم کی بنیاد پہ کچھ دنوں کے بعد خود صدیقہ طاہرہ کی شہادت. صدیقہ بتانا چاہتی دیکھو جان بھی چلی جائے مگر دفاع کے دامن مت چھوڑنا. لو عزاداروں، وقت آیا کہ ایک مرتبہ صدیقہ نے جناب اسماء سے کہا کہ دیکھو ہم حجرے میں جا رہے ہیں
جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے تب تک سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے کہا کہ دیکھو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اگر ہماری سانس چلنا بند ہو جائے تو سمجھنا ہم رخصت ہو گئے۔ آئیں، آنے کے بعد صدیقہ کو دیکھا، جناب اسماء نے کیا دیکھا، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، برداشت نہ کر سکیں، حسنین کو خبر دی۔ حسنین نے جب اپنے ماں کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سنی، دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے، اے بابا غضب ہو گیا، قیامت آ گئی، مادر گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزان محترم، صرف یہ جملہ کہ اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، علی پہ اتنی بڑی مصیبت ڈھا دی کہ علی بے ہوش ہو کے گر پڑے، چہرے پہ پانی ڈالا گیا، غش سے افاقہ ہوا، گھر میں آئے، وصیت کے مطابق صدیقہ کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ اس زخم سے آگاہی ہوئی کہ جس زخم کو صدیقہ نے چھپا کے رکھا تھا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جب جنازہ تیار ہوا، بچوں کو آواز دی، اے بیٹا حسن آؤ اپنی ماں سے آخری رخصت کے لیے، اے بیٹا حسین رخصت آخر کے لیے آ جاؤ۔ روایت میں ہے کہ دونوں شہزادے آگے بڑھے۔ عجب منزل تھی کہ ماں اور بیٹوں میں کیا گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ کفن کے درمیان سے فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، آؤ آگے ہماری آغوش میں آ جاؤ۔ شہزادے اپنی ماں کے سینے سے لپٹ گئے، اب جو بہن کرنا شروع کیا، اے اماں ہم کو چھوڑ کے جاتی ہو، اے اماں خدا حافظ کیسے کہہ دیں۔ عزیزوں، ایسا گریا ہوا کہ زمین سے آسمان تک گریا تاری ہوا۔ جبرائیل نازل ہوئے، اے علی ان بچوں کو فاطمہ سے الگ ہٹا لو، آسمان پہ کوہرام برپا۔ علی آگے بڑھے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، تسلی و تشفی دی ہوگی، بڑے آرام سے ماں کے آغوش سے الگ کیا ہوگا۔ اے میرے مولا، کچھ دنوں کے بعد ایک جنازہ اور کربلا میں ہوگا، کچھ رخصت آخر کے لیے تو کوئی نہیں بلائے گا۔ ایک چھوٹی سی بچی جنازوں کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی ایک مرتبہ بابا بابا کہہ کے جنازے میں پہنچ جائے گی۔ جنازے سے لپٹ کے ایک مرتبہ وہ بچی سو جائے گی۔ اے مولا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب یہ بچی اپنے باپ کو یاد کر کے روئے گی۔ آج آپ نے حسنین کو تسلی و تشفی دی ہے، اس بچی پہ تازیانے مارے جائیں گے، اس بچی پہ ظلم کیے جائیں گے۔ خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے۔ دو جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ عزاداران مظلوم، عزیزان محترم، صدیقہ طاہرہ نے بڑے مظالم برداشت کیے کہ اپنے وقت کی ولایت پہ آنچ نہ آنے پائے۔ شاید جناب زینب کو ثانیہ زہرا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیرت زہرا پہ عمل کر کے وقت کی ولایت کا تحفظ کیا۔ جب سید سجاد جلتے ہوئے خیمے میں تھے، ایک مرتبہ فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جلتے ہوئے خیمے سے وقت کے امام کو نکال کے ولایت پہ احسان کیا۔ اور جب دربار یزید میں علی ابن الحسین کے قتل کا حکم دے دیا گیا، زینب سامنے آ گئی۔ جب تک زینب زندہ ہے کوئی سید سجاد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہائے رے ہائے زینب کی قربانی، اگر ماں نے مدینے میں مظالم برداشت کیے ہیں، ہائے زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اتنی قربانیاں برداشت کی کہ ہائے ولایت کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر کے ختم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔